عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ کہتے ہیں رشتہ ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اس مان ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو اس رشتے کے ساتھ وابستہ تھا۔ لوگوں کو اپنے ساتھ اتنی ہی توقعات بنانے دیں جتنی آپ ساری عمر نبھا سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے۔ پاک ہے میرا رب جس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے اپنے دھن میں بس چلتے رہنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ تم یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا رب وہ یہ یقین نہیں توڑتا۔ وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو۔ ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بے شک کچھ چیزیں اپنے حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود ہی بن جاتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کو کھونے پانے، نفع یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔
آپ کی تربیت کا پتہ اس بات پر چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ اس کو الجھا کے کچھ سوالوں میں نے جی بھر کے اس کو دیکھنا ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، مسکین کو کھانا کھلانا، کسی مجبور کی حاجت پوری کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نیکیوں کے انسان کا نامہ اعمال بھرا ہو، اس کے ساتھ شرک کا گناہ بھی ہو تو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گڑھے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ بے برکت رہتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ الحمدللہ، جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ جس طرح پھول اپنے دامن میں کانٹے چھپا کر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی تلخیوں کو دفن کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ دوسروں کو خوش آمدید کہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی آپ کا دل۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ کبھی کبھار سامنے بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں،
چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔